أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگ اور دوستوں، انسانی زندگی لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ رب العزت والجلال نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. انسانوں کی زندگی کے گزارنے کے مختلف طریقے ہیں. انسانوں کی زندگی کے گزارنے کے مختلف طریقے ہیں. ہر آدمی الگ انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. ہر آدمی کی زندگی کے گزارنے کے طریقہ الگ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جو شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ نیکی کے ساتھ زندگی گزارے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے پھر ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. ایسی زندگی جس کے اندر سکون ہوتا ہے، ایسی زندگی جس کے اندر چین ہوتا ہے، ایسی زندگی جس کے اندر عزت و وقار ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طریقے لوگوں کی زندگی کے گزارنے کے ہیں، لیکن جب زندگی اصول اور ضابطوں سے ہٹ جاتی ہے، جب زندگی اصول اور ضابطوں سے ہٹ جاتی ہے تو وہ زندگی بے عزتی کی زندگی ہوتی ہے، وہ زندگی بے سکونی اور مایوسی کی زندگی ہوتی ہے. وہ زندگی آدمی کے لیے زندگی نہیں بلکہ ایک عذاب اور وبال جان بن جاتی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے امت محمدیہ کو زندگی کے گزارنے کے تمام تر اصول اور طریقے اور ضابطے بتلائے ہیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان اصول اور ضابطوں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں چین و سکون نہیں رہا ہے. ہر شخص باوجود اس کے کہ موٹی موٹی رقم حاصل کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن وہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ اس کے کاروبار میں، اس کے پیسوں میں برکت نہیں ہے. ہر آدمی کی زندگی کو آپ ذرا دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کیا زندگی ہے. بظاہر آپ اس کو دیکھیں تو اچھا سا عمامہ ہے، بڑھیا سی شیروانی ہے، بڑھیا سا کوٹ ہے، بہترین سی راڈو کی گھڑی ہے، بہترین سی پینٹ ہے، برانڈڈ چیزیں وہ پہنا ہوا ہے. لیکن جب آپ اس کی انٹرنلی لائف کو دیکھیں گے، جب آپ اس کو اندر جھانک کر کے دیکھیں گے تو وہاں بے چینی اور بے سکونی ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، بہت ساری اس کے ریزنز ہیں، مگر ابھی اس وقت مجھے جس ایک خاص چیز پر بات کرنی ہے وہ موبائل ہے.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقل موبائل کا بیجا استعمال اس نے زندگی کو تباہ کر دیا ہے. اس نے طلاق کی شرح بڑھا دی ہے. اس نے بے عزتی اور بے اکرامی کو جگہ دی ہے. ہمارے معاشرے سے چین و سکون کو چھین لیا ہے. ہماری عبادات کی روح نکال دی ہے. اور یہ صرف یہی نہیں ہے، مسجد نبوی میں بھی گانے اور بجانوں کی آوازیں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا 2 منٹ پہلے، پچھلے جمعے کو آپ نے دیکھا کتنے سارے گانے بج رہے تھے. اللہ کی پناہ ہے. میں تو کبھی افسوس کرتا ہوں، خدا کی قسم میں اپنا دل چیر کر نہیں دکھا سکتا. یہ جمعے میں جو بیٹھتا ہوں نا، میں یہ بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا. ایک درد ہوتا ہے. پورے ہفتے چلتا ہوں، لوگوں کے درمیان دیکھتا ہوں، اور پھر ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں ان چیزوں پر بات کرتا ہوں جو آپ کی زندگی کی مین اسٹریم میں آتی ہیں. میں ان روایتی باتوں سے ہٹ کر کے باتیں کرتا ہوں. میں کرنٹ سچویشن سے اس کو ریلیٹ کرتا ہوں جو قرآن اور احادیث ہے. یہ ایک درد ہے جس کو اپنے الفاظ کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ بتائیں، انسان صبح سے لے کر شام تک کتنی بار لیٹرین جاتا ہے؟ کتنی بار جاتا ہے؟ جس کا پیٹ صحیح ہے وہ ایک ہی بار جاتا ہے نا. جس کا پیٹ صحیح نہ ہو وہ 2 بار چلا جاتا ہے، 3 بار چلا جاتا ہے. لوز موشن تو ایک الگ چیز ہے نا. انسان زندگی میں شادی کتنی مرتبہ کرتا ہے؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ بھی کر سکتا ہے. لیکن ہمارے اس ہندوستانی معاشرے میں جو چیز رائج ہے وہ یہی ہے. انسان اپنی زندگی میں پیدا کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ 1 مرتبہ. اور انسان کی زندگی کے بہت سارے اصول اور ضابطے ایسے ہیں، انسانی زندگی کے بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو انسان زندگی میں 1 بار کرتا ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے اس 1 بار کے کرنے کے کام کے لیے گائیڈ لائنز دی ہیں، انسٹرکشن دی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیت الخلا جاتا ہے تو اس وقت جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بیت الخلا میں جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور بیت الخلا سے نکلنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. جب انسان دن میں اس کام کے لیے 1 مرتبہ جاتا ہے اور اس کے لیے گائیڈ لائنز اور انسٹرکشن موجود ہے، تو کیا انسان کے لیے جو 24 گھنٹے اپنی جیب میں موبائل رکھ کر کے گھومتا ہے، جب سوتا ہے تو اپنے سرہانے پر موبائل رکھتا ہے، اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں ان نوجوانوں کو اور بہت سارے لوگوں کو یہ ایڈکٹ ہے، یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ بیت الخلا میں بھی جاتے ہیں تو اپنے موبائل پر وہ ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ چلو مجھے مت بتاؤ، اپنے آپ سے سوال کرو. اس موبائل نے جتنا انسان کو بدتمیز کیا ہے نا، اس موبائل نے جتنا انسان کو بے تہذیب کیا ہے، اس موبائل نے جتنا انسان کو بد اخلاق کیا ہے، اس موبائل نے جتنا انسان کے اندر اس کے اخلاق کو ختم کیا ہے نا، اتنا مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں کسی چیز نے اس کو ختم کیا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمیں موبائل کا استعمال کیسے کرنا ہے. اپنے موبائل اٹھا کر کے دیکھیں، ننگی ناشتی ہوئی عورتوں کی تصویریں، نوجوان لڑکے راتوں کی تنہائی میں موبائلوں پر گندی تصویریں اور گندی فلمیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو پاکیزہ زندگی مل جائے گی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ جو مومن مرد اور عورت نیکی کے ساتھ زندگی گزارے گا، چاہے اس کی وہ زندگی لیٹرین میں گزرتی ہو، چاہے وہ اس کی زندگی کا وہ ٹائم اس کے بستر پر گزرتا ہو، چاہے اس کی زندگی کا وہ لمحہ صبح کا ہو، چاہے شام کا ہو، چاہے دن کا ہو یا رات کا ہو، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، درد کا ہو یا تکلیف کا ہو، کسی بھی لمحے کے اندر بندہ اپنے رب کا بندہ ہے. 1 لمحہ بھی وہ اپنے رب سے بیزار نہیں ہو سکتا ہے.
تو اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ جب تم موبائلوں کے ساتھ بھی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارو گے نا تو اس کا سب سے پہلا انعام ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے ضرور بالضرور تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، تمہیں چین اور سکون کی زندگی عطا کروں گا، تمہیں ایک عزت والی زندگی عطا کروں گا. آپ دیکھیں نوجوانوں کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، وہ تھوڑی دیر جھک جائیں تو کمر میں درد ہونے لگتا ہے، تھوڑا سا بھاگنے لگے تو ہانپنے لگتے ہیں. اور نوجوانوں تم یہ جوانی کہاں خراب کر رہے ہو؟ آنکھوں کی روشنیاں کمزور، ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. خدا را اس کا غلط استعمال نہ کیجیے. اور یہ نوجوانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے، جس کو اس کی عادت لگ گئی نا وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوڑتا ہے. جس آدمی کو بد نظری کی عادت لگ جاتی ہے وہ بڑھاپے میں بھی. گاڑیوں میں چل رہے ہیں گانے بج رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں گانے بج رہے ہیں، ادھر سے دوسری گاڑی آئی ادھر سے یہ گیا اور بلاسٹ ہوا اور زندگی ختم ہو گئی. اللہ کی پناہ ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حال میں اپنے رب سے ملاقات کریں؟ یہ حال جو غیظ و غضب کا ہے، جو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، جو اللہ کے غصے کو بھڑکا رہا ہے، اور آپ اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ آپ اور میں اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ رات کے تنہائی میں گناہ میں ملوث ہو، گناہ کر رہے ہو اور اس حال میں موت آ جائے؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ بالوں کی سفیدی آ جانے کے بعد موت آئے گی؟ کہ آپ اور میں یہ سوچتے ہیں کہ 60 سالہ زندگی کے گزر جانے کے بعد موت آئے گی؟ تو جاؤ اور جھنگا لو اس قبرستان کو. یہاں وہ بچے بھی پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد صرف ایک سانس لی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے اس قبرستان کا لقمہ بن چکے ہیں. جاؤ ان بچوں کو دیکھو جو پیدا ہونے سے پہلے مر چکے تھے، اس قبرستان کی مٹی انہیں بھی کھا چکی ہے. جاؤ ان باڈی بلڈنگ کرنے والے نوجوانوں کو دیکھو جنہیں اپنی باڈی پر ناز ہوتا تھا، وہ یہاں خاک ہو چکے ہیں. ان امیر زادوں کو دیکھو جنہیں اپنی امیری پر عیاشی کرتے ہوئے ذرہ برابر شرم نہیں آتی تھی، آج مٹی نے ان کو تہہ تیغ کر دیا ہے. یہ موبائل کی زندگی ایسی خطرناک زندگی ہے. آپ اس کو اگر صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، پاکیزہ زندگی ملے گی. آپ سوچتے ہیں آپ موبائل پر دیکھتے ہیں اور موبائل پر دیکھنے کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر رونق باقی رہے گی، اور خدا کی قسم جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر آتے ہیں. اور کسی مرد مومن کا اور کسی مرد مجاہد کا اور کسی اللہ کے بندے کا چہرہ دیکھ لو، اس کا چہرہ ہی اس کی کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کے رب کے تعلق کا ثبوت ہے. نہیں سمجھ آتا نا تو جا کر کے دیکھو کسی بھی اللہ والے کو، جا کر کے دیکھو اس کی آنکھوں کو، اس کے چہرے کو، اس کی چال اور اس کی ڈھال کو اور اس کے انداز کو، سب کچھ بتا دے گا. کیسی خوش و خرم زندگی ہے. کبھی کسی اللہ کے بندے کو شکوے کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی اللہ کے بندے کو شکایتیں کرتے دیکھا ہے؟ نہیں. زندگی گناہ سے بچی ہوئی ہے. موبائل کا استعمال کر رہے ہیں. موبائل کے استعمال سے پہلے یاد رکھیں یہ جو انگلیاں جن سے آپ کلک کرتے ہیں اور میں کلک کرتا ہوں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم. اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے قیامت کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تمہاری انگلیاں ہم سے بات چیت کریں گی. یہ بتائیں گے کس چیز پر کلک کیا تھا، یہ آنکھیں بتائیں گی کس منظر کو دیکھا تھا، یہ کان بتائیں گے کس طرح کے گانے سنے تھے. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا پہلا انعام تو یہ ملے گا کہ زندگی پاکیزہ دیں گے. زندگی ایسی پرسکون ہوگی کہ کچھ نہ ہونے کے بعد بھی بادشاہت سے کم نہ ہوگی، اور اگر گناہ سے زندگی گزاری تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی بے چینی اور بے سکونی اور بے قراری ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اور اس کے بعد جو تم نے نیک اعمال کیے نا اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ قیامت میں دیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ پاکیزہ زندگی دیں گے۔ موبائل کے استعمال کے لیے کیا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے؟ لیٹرین اور پخانہ جانے کے لیے اصول اور ضابطہ ہے نا؟ تو جس موبائل کو آپ 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیا اس کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں ہے نا؟ لیکن کیوں نہیں سیکھتے ہم؟ ہر عمل کو کرنے سے پہلے سیکھ لیں کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت میں دیواروں سے گانے اور بجانے کی آوازیں آئیں گی، اور آپ دیکھیں مساجد میں گانے اور بجانوں کی آوازیں آتی ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت والجلال تو انسان کو زور سے بولنے کے لیے منع کرتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں، آوازوں کا اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کھوئی ہوئی چیز کا جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کر کے اعلان نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا تم مسجد میں جب آتے ہو تو صاف ستھرے ہو کر کے آؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور ہم جب مسجدوں میں آتے ہیں زور سے آوازیں بلند کرتے ہیں، آقا نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہماری مسجدوں میں گانے اور بجانے ہو رہے ہیں اور ہم موبائل کے استعمال میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں، اور بعض ناہنجار اور بیوقوف اور نادان لوگ تو ایسے ہیں کہ جن عورتوں کی شرم و حیا اور جن کی پاکیزگی اور جن کی عزت و عصمت اور جن کی ناموس کے لیے میرے رب نے انہیں محافظ بنایا تھا، وہ اپنے اسٹیٹسوں پر جا کر کے اپنی ماؤں کے فوٹو لگاتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھے اور سارے لوگ دیکھ کر کے نظارہ کریں، اپنی بہنوں کے فوٹو لگاتے ہیں، اور بیوقوف گدھے کہیں کہ اللہ ان کو عقل سلیم عطا کرے، میرا رب ان پر رحم کرے، بیویوں کے ساتھ لپٹنے اور چپٹنے کے فوٹو لگائے جاتے ہیں اور اس کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ حرام ہے حرام۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم۔ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں ان کے لیے رب کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ ادھر سے آپ ویڈیو بھیج رہے ہیں، ادھر سے وہ آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہے، اور اس تصویروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کی تصویروں کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور واہوائی ہو رہی ہے، جھوٹے جوکس بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی سخت ترین لعنت ہے، اور جھوٹے جوک بھیجے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی جھوٹ ہو رہا ہے، ادھر سے بھی جھوٹ ہو رہا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو فخر سمجھا جا رہا ہے۔ بیوی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے تو کتنا برا لگتا ہے، لگتا ہے نہیں لگتا ہے، لیکن کہاں گئی ہے عقل جہاں بیوی کو خود دکھا رہا ہے؟ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ جوان ہوتی ہوئی بیٹی کے فوٹو لگا رہا ہے، اور ایسے ویسے نہیں، بلکہ وہ بچی تیار ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، وہ شادی میں جا رہی ہے، اس کے ساتھ فوٹو لگا رہا ہے، اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ یہ بے حیائی کے کام ہے۔ آپ اس سے لوگوں کے درمیان بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر اس کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو یہ قیامت کے دن آپ کے اکاؤنٹ ہیں جو چل رہے ہیں، اور ان کا وبال آپ کو پہنچتا رہے گا۔ کتنی نوجوانوں کی فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی آئیڈیاں ہیں جن پر بے حیائی کی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں، جن پر جھوٹی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ بتائیں کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ایک کلک کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ ہم گانے بجانے میں مصروف ہیں، موبائل کے استعمال سے، موبائل کسی کو فون کرنے سے پہلے کوئی زحمت نہیں برداشت کرتے ہم کہ کسی کو فون کرنے سے پہلے معلوم بھی کریں کہ اس کے فون کرنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس سے پہلے اس سے اجازت لے لو کہ میں آنا چاہتا ہوں، آؤں یا نہیں آؤں آپ کے پاس، اور جب اس کے گھر پہ جاؤ تو وتسلموا علی اہلہا، اور اس پر جا کر کے سلام کرو، اور اندر سے جب سلام کا جواب آ جائے اور اندر سے اجازت ہو جائے اندر آنے کی تو پھر اندر داخل ہو، اور اگر آنے کی اجازت نہیں ہے
وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور جب تم سے کہہ دیا جائے کہ جائیے، واپس چلے جائیے ہمارے دروازے سے، میں اس وقت آپ سے نہیں مل سکتا، اس وقت میرے ملنے کا موقع نہیں ہے، تو چلے جائیے اور اس کو برا نہیں مانیے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کہ یہ تمہارے لیے پیوریفائر ہے، یہ تمہاری پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے بیان کیا 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم۔ فجر سے پہلے کسی کو فون نہ کیا جائے، ظہر کے بعد، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس وقت فون نہ کیا جائے۔ من بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی نہ کیا جائے۔ یہاں قرآن نے ضابطہ بیان کیا ہے ملاقات کا، کہ ان اوقات میں ملاقات نہ کیجیے، اور خاص طور سے جو آدمی مصروف ہے اس سے پہلے آپ اجازت لیجئے۔ سوئٹزرلینڈ میں اس طرح کوئی فون نہیں کرتا ہے، وہ پہلے آپ کو میسج کرتا ہے، میں کال یو، میں آپ کو کال کر سکتا ہوں، ادھر سے میسج وہ کرتا ہے، یس کرتا ہے، تب یہ بندہ فون کرتا ہے۔ یہاں تو لوگ فون پر فون کر ہی جاتے ہیں، یہاں تو پیشاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ کی کبھی کسی وجہ سے آدمی بھول گیا اور فون جیب میں رکھا ہوا ہے، اب سردی کا زمانہ ہے، فون میں یوں ایسے کپڑے لپیٹ کے، میں نہیں، سارے لوگ کپڑے لپیٹ کے بیٹھتے کیونکہ کپڑے اتنے سارے ہوتے ہیں، اور وہ فون پر فون کرے جا رہا ہو، ادھر پیشاب کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور دے فون، اور بعض تو ایسے راتوں کے 1 بجے 2 بجے فون، ارے بھائی مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مولوی کوئی بیچارہ ساری دنیا کی میراث تو نہیں ہے نا، جس وقت جس کا من چاہتا ہے فون کرتا ہے، اور فون نہ اٹھائیں تو آپ سے بھی یہ باتیں کہی جاتی ہیں، آپ بڑے آدمی ہو گئے۔ بھائی اگر ایسا ہی ہے نا، اگر فون نہ اٹھانے سے کوئی بڑا بنتا ہے تو بھائی 10-20 فون مجھے بھی گفٹ کر دو، ویسے گفٹ کوئی کر، لیکن 10-20 فون مجھے دے جاؤ، میں بھی کسی کا نہیں اٹھاؤں گا۔ ہر فون کے نہ اٹھانے پر اگر 10-20 ہزار روپے 5-7 ہزار روپے مجھے ملتے ہو تو بڑا اچھا ہے، میں چند دنوں میں ہی ٹاٹا امبانی تو بنی جاؤں گا کچھ نہ کچھ، اگر اس پہ اس لیول پر نہیں پہنچ سکا تو کچھ نہ کچھ تو ہو جاؤں گا نا۔ کیا فون نہ اٹھانا یہ بڑے ہونے کی، یا فون نہ اٹھانا یہ تکبر کی دلیل ہے؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز عشاء کے بعد نفل نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہو، آپ کے بچوں کو سب سے زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق اس موبائل نے بنایا ہے، تو فرمایا میرے آقا نے جب تو نماز کی نیت مان لے اور ادھر سے تیری ماں تجھے آواز دے تو پھر نماز کی نیت توڑ کر کے ماں کے پاس چلا جا۔ ہم دیکھتے ہیں بچے ادھر واٹس ایپ پر لگے ہوئے، فیس بک، کام کی چیزوں پر نہیں لگے ہوتے، اگر کام کی چیز پر لگا ہوتا ہے تو پھر بھی جا کر کے سن لیتا ہے، ادھر ماں آواز دے رہی ہے، ادھر باپ آواز دے رہا ہے، اور یہ اس میں لگا ہوا ہے۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھ لیتا اور وہ مجھے آواز دیتی محمد ادھر آ، تو میں نماز کی نیت توڑ دیتا۔ یہ بچوں کو بد اخلاق کس نے بنایا؟ اس موبائل نے بنایا۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس موبائل پر کہ میں فلاں جگہ ہوں، میں فلاں جگہ ہوں۔ ہم نے ایک گزشتہ 3-4 جمعے پہلے دیکھا ایک آدمی کو، وہ مسجد میں یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو نظر انداز کیے جا رہا ہوں، اس کے باوجود وہ فون پر لگا ہوا ہے، یہاں بات کر رہا ہے۔ فرمایا جب مجلس میں لوگ بیٹھے اور کسی کا فون آ جائے مت امپورٹنس دیجئے، بند کر دیجئے اس کو، فون کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کی لیٹرین اوپر چڑھ جاتی ہے، فون اگر باہر رہ جائے اور باہر سے بج جائے، اور اگر فون کی گھنٹی بج جائے تو لوگوں کی لیٹرین اوپر چڑھ جاتی ہے، پیشاب اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ارے بھائی اتنی امپورٹنس مت دیجئے، اس کو بند کر کے رکھیے۔ بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی کا فون آتا ہے بند کر دیجئے، سوئچ آف کر دیجئے، یہ بیوی کی بے اکرامی ہے۔ ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے فون آ جاتا ہے بند کر دیجئے، یہ ماں کی بے اکرامی ہے۔ باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے فون آ جاتا ہے، آپ ابھی آئے نہیں، ادھر سے فون آیا، آپ اٹھ کر کے چل دیے، وہ بیچارہ باپ جو صبح سے لے کے شام تک تیرے لیے دروازے پر آنکھیں لگائے ہوئے بیٹھا تھا، اور تجھے اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ رات کو جا کر کے تھوڑی دیر 10-5 منٹ اپنے ماں اور باپ کے پاس بیٹھ جائے، ادھر سے فون آیا اور ادھر سے تو چلا گیا۔ یہ کیسی بدتمیزی ہے، یہ کیسی بد اخلاقی ہے؟ بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے فون سوئچ آف رکھیں، فون سوئچ آف رکھنے کے باوجود، کہنے کے باوجود لوگوں کے فون کھلے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں فون کو یوں رکھیں گے، اس کو ایسے رکھتے ہیں بالکل، اور جب وہ فون آتا ہے نا نماز میں تو وہ بجتا ہے، اور برابر والے 3 لوگ بھی اس کے اوپر نظر کرتے ہیں، ان کی بھی نماز خراب ہوتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہا ہے۔ یہ نادانی ہے۔ اس کا ٹائم سیٹ کیجئے کہ مجھے اتنے وقت فون کا استعمال کرنا ہے، اور کوشش کیجئے زیادہ تر اپنے فون کو سائلنٹ پر رکھیے۔ لوگ کہیں گے صاحب ایمرجنسی ہو سکتی ہے، امکانات ہو سکتے ہیں، تو بہت ساری ایمرجنسیاں ہیں دنیا میں، پتہ نہ معلوم کتنی ایسی چیزیں ہیں جو روزانہ ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں، اور اگر آپ اسی چیز پر رہیں گے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔
فون سے زیادہ اپنے آپ کو اٹیچ مت کیجیے، فون سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ جو لوگ بہت زیادہ فون کا استعمال کرتے ہیں ان کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ میں چونکہ ابھی یہ ڈاکٹریٹ سے ریلیٹڈ باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں، فون کو ایک طرف رکھ دیجیے، کسی کا فون آ رہا ہے مت اٹھائیے۔ آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں، دہلی کے لوگوں کو تو خوب اچھے سے پتا ہے، چلو گاؤں دیہات میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، جیسے آپ اپنے گھر میں انٹر کرتے ہیں فوراً لاک کر دیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، یا گھر کا دروازہ کھلا چھوڑتے ہیں۔ یہ فون بھی ایسے ہے، اگر آپ نے اس کو لاک نہیں کیا، یہ ایک دروازہ ہے، کوئی بھی آدمی جب مرضی چاہے گا جب انٹری کرے گا۔ بند کر کے رکھ دیجیے، نہیں بند کر کے رکھتے سائلنٹ کر کے رکھیے۔ اس کے اوقات سیٹ کیجئے کہ اتنے ٹائم مجھے اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے لوگوں کو نمبر یاد نہیں ہوں گے۔ کتنے نمبر آپ کو آپ کے کانٹیکٹ میں یاد ہیں؟ اس لیے فون کے بے جائے استعمال سے بچیے۔ مسجدوں میں آنے سے پہلے احتیاط کیجیے، اپنے گھر پر اس کی احتیاط کیجیے، لمیٹیشن طے کیجیے کہ ہمیں اتنے وقت میں فون کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔